السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو درس القرآن۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ ضدی کافروں کے بارے میں 3 وضاحتیں۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار و تکذیب کا نام کفر ہے۔ اس طرح جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی و یقینی ہے کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ ان آیات سے متعلق ہر کافر کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کے ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے مردہ اور دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایسے کافروں کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے جس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، لیکن یہ لوگ ضدی ہیں اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، یہاں آیات میں ایسے ضدی اور معاند کفار کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ لا یؤمنون، یہ فرمانا ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیش گوئی کر دے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کو کہنے کے مطابق واقع مر بھی جائے، تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، اگر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہی کہنا مریض کی حالت کی پیش نظر تھا، جو صحیح نکلا۔ اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم و خبر کو ان کفار کے بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا کہنا مریض کے حالات کی پیش نظر تھا، جو صحیح نکلا۔ اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی علم و خبر کو ان کفار کے بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا جائے گا، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لا یؤمنون کی خبر دی جو صحیح نکلی۔ تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ایک انسان کی علم ہدایت حاصل کرنے کی 3 ہی ذریعے ہیں۔ قلب یعنی دل، یہ تو علم و ادراک کا اصل محل ہے۔ کان جس کے ذریعے سے بات سنی جاتی ہے، آنکھ جسے انسان مشاہدات کرتا ہے۔ جب کسی کے یہ تینوں ذرائع معاف ہو جائیں تو اس کی ہدایت کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کو یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، قبول حق کے تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، اس لیے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے اور اس دولت سے ہمیشہ محروم رہیں گے اور پھر اس کا نتیجے میں عذاب عظیم آخرت میں بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہیں، وہ کسی کو بلا مقصد سزا نہیں دیتے۔ اس جگہ جو ضدی اور مانت کفار کا انجام ذکر کیا گیا ہے وہ خود ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قدرت خداوندی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دیکھنے سننے کے لیے آنکھیں اور کان دیے، غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اور عقل و شعور عطا فرمائے، پھر واضح اور روشن دلائل کے دفتر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ کائنات میں ایسے نشانات، دلائل بے شمار ہیں، پھر خود انسان کی اپنی جان میں ایسے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو حق و باطل میں امتیاز کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں فرمایا، بلکہ سیدھی راہ دکھانے اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ حق کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، جنہوں نے دن رات اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنایا اور ان پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض ضد و عناد کی وجہ سے حق کو نہ مانا اور کفر و انکار پر ڈٹے رہے۔ نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے، نہ عقل و شعور کو ہی استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر و انکار ان لوگوں کی رگ و ریشے میں سرایت کر گیا اور ان پر گمراہی کی ظلمت و تاریکی ایسی چھا گئی کہ وہ اس سے باز نہیں آ سکتے۔ گمراہی کی اس کیفیت کو مہر یا بند سے تعبیر کیا گیا ہے۔
یہ تو معلوم ہوا کہ ان کے دل و ہوس پر مہر کا لگنا اور سعادت ایمان سے ان کی ابدی محرومی یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہر کی وجہ سے انہیں کفر پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ جو کفر پر اپنی اختیار سے مرتے دم تک قائم رہے اور انہوں نے اپنے ارادے سے ایمان پر کفر کو ترجیح دی، اس کی سزا ان کو آخرت میں عظیم عذاب کی شکل میں ملے گی۔ اس کی سزا ان کو آخرت میں عظیم عذاب کی شکل میں ملے گی۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جس کی یہ شکل بھی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور برائی کا احساس اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر مثل نقطہ کی ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، پھر اس نے توبہ نہیں کی یا برابر گناہ کرتا رہا تو وہ نشان بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے قلب بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اسلام و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالی حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہر حالت میں توفیق عطا فرمائے، اور ضد و عناد جو خالص کافرانہ خصلتیں ہیں ان سے ہمارے دلوں کو بالکل پاک و صاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔